گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈسکا بار کے سابق صدر رانا ارشد اور ان کے گن مین کے قتل کیس میں کانسٹیبل سمیت 4 مجرموں کو 4 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ کانسٹیبل کاشف فیصلہ سنتے ہی کمرہ عدالت سے فرار ہو گیا۔ رانا ارشد ایڈوکیٹ اور گن مین افضل کو جائیداد کے تنازع پر 15 اکتوبر 2009 کو تھانہ صدر حافظ آباد کے علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ خصوصی عدالت کے سربراہ سید افتخار حسین شاہ نے جرم ثابت ہونے پر غلام عباس الیاس جہانگیر اور کانسٹیبل کاشف کو 4 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا، جبکہ ایک ملزم طارق کو بری کر دیا گیا۔ فیصلہ سنتے ہی کانسٹیبل کاشف کمرہ عدالت سے فرار ہو گیا۔ اس دوران ڈیوٹی پر تعینات اہلکار گپے لگاتے رہے، جبکہ ایک اہلکار کرسی پر سو رہا تھا۔ کھڈیاں خاص میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہڑتال کی کال تاجر برادری نے دی۔ شہر کے تمام کاروباری تجارتی مراکز اور دکانیں بند رہے۔ مظاہرین نے ٹائر چلا کر 4 گھنٹے تک دیپال پور روڈ بلاک رکھی اور واپڈا کے خلاف نعرے لگائے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اٹک میں خواتین اساتذہ کی بھرتی کے لیے انٹرویوز کے ناقص انتظامات پر ہزاروں امیدواروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں 6 تحصیلوں کی 10,000 سے زائد خواتین امیدوار پہنچی ہوئی تھیں۔ انٹرویو کا وقت 8 بجے تھا۔ 10 بجے تک لسٹیں ہی مرتب نہ ہو سکی۔ امیدواروں کو اپنے نام تلاش کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ دور دراز سے آنے والی بعض خواتین اپنے بچے بھی ساتھ لائی تھیں، لیکن شدید گرمی کے باوجود پانی اور سائے کا کوئی مناسب بندوبست نہ تھا۔ بچے پانی کے لیے بلکتے رہے۔ خواتین امیدواروں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کیا۔ اور ناظرین، صبح پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ غزر میں محکمہ صحت کی زیر اہتمام ضلع بھر میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد کمال نے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایک تقریب کے دوران 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی ایچ او ڈاکٹر شیر حافظ نے کہا کہ غزر میں پولیو کی کوریج 100% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پولیو مہم کے دوران 27,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے بعد اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ میرپور آزاد کشمیر میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا پل سیلابی ریلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکا اور افتتاح سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ گزشتہ رات کی موسلا دھار بارش سے بھنبر نالے میں آنے والے سیلابی ریلے نے ابراہیم آباد دیہات کا رخ کر لیا اور لوگوں کے گھروں میں 3 فٹ پانی کھڑا ہے۔ ابراہیم آباد کے مکینوں نے دنیا نیوز کو بتایا کہ جبی اور کلری کو ملانے والے پل تکنیکی اعتبار سے غلط بنایا گیا۔ اس کا پشتہ نہ ٹوٹتا تو علاقے میں اور زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ باغ میں الحاق پاکستان کے سلسلے میں تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں نے مشترکہ ریلی نکالی، جس کی قیادت وزیر تعمیرات عامہ آزاد کشمیر راجہ محمد نسیم خان اور صدر مسلم کانفرنس ضلع باغ سردار میر اکبر نے کی۔ ریلی حیدری چوک سے شروع ہوئی اور احاطہ پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں جلسہ ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعمیرات عامہ آزاد کشمیر راجہ محمد نسیم خان نے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت رکھتا ہے اور ہمارا ایٹم بم امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل جنگ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ 63 سال سے کشمیری پرامن حل کی تلاش میں ہیں، اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام 8 لاکھ بھارتی افواج کے ساتھ جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیری عوام نے اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الحاق کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی حوالے سے مظفر آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اورنگزیب جرال اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نرل کے باہر موجود ہوں، جہاں یوم علاقے پاکستان کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں منعقدہ اس تقریب میں وزرائے حکومت سمیت اساتذہ اور طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے وزیر تعلیم نورین عارف نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر دراصل تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے، جس کے لیے اب تک لاکھوں کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ نورین عارف نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو مضبوط کیا جائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری ہے کہ نصاب تعلیم کے ذریعے نئی نسل کو تاریخ کشمیر سے آگاہ کیا جائے۔ تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات نے تقاریر، ٹیبلو، خاکے، ملی نغمے، کشمیری اور لوک گیت پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔
مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کی بقا کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی منظر علاقے پاکستان ہے۔ مظفر آباد اور اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین خیریاز کے ساتھ اورنگزیب جلال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ کشمیر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دیکھتے ہیں کہ وفاق سے کیا خبریں اور رپورٹس میری دھرتی میری دنیا میں آج شامل کی گئی ہیں۔ پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤدین میں بھٹا مالے کی قید سے مزدور اور اس کا خاندان آزاد کرا لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھٹا مزدور عنایت کے کیس کی سماعت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بھٹے زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں۔ پولیس کو کیوں پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پولیس ٹھیک کام کرے تو لوگ سپریم کورٹ کیوں آئے؟ ان کا کہنا تھا کہ ذمہ دار افسروں کو معطل کر کے سزا دی جائے۔ چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او منڈی بہاؤدین کو ہدایت کی کہ مزدور عنایت اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے نہ صرف عوامی مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے بلکہ ملکی اداروں، خصوصاً ایسے اداروں جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، ان کی حالت زار رپورٹس کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آرا کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔